اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ناظرین، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اردو ادب اور ادب پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اردو لیکچرر کے امتحان کی تیاری کے لیے آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح ماڈل پیپر کے طور پر 10 سوالات لے کر آئے ہیں، جن کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کو اردو لیکچر کے امتحان کو پاس کرنے میں انشاءاللہ ضرور مدد ملے گی۔ ایک اردو ادب کا طالب علم ہونے کے ناطے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر کسی جگہ پر آپ کو ویڈیو میں کسی قسم کی غلطی نظر آئے تو کمنٹس باکس میں ضرور کمنٹس کر دیں۔ میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں گا، کیونکہ اس سے مجھے اپنی اصلاح کرنے میں مدد ملے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ تو میرے معزز ناظرین، آج کی ویڈیو کا جو پہلا سوال ہے وہ سوال نمبر ہے 51 کہ میر امن دہلوی کی داستان باغ و بہار کے مقابلے میں فسانہ عجائب جیسی داستان کب لکھی گئی؟ میر امن دہلوی کی داستان باغ و بہار کے مقابلے میں فسانہ عجائب جیسی داستان کب لکھی گئی؟ تو اس کی آپشن نمبر 1 ہے 1830 عیسوی میں، آپشن نمبر بی ہے 1822 عیسوی میں، آپشن نمبر سی ہے 1825 عیسوی میں، اور ڈی آپشن ہے 1810 عیسوی میں۔ تو سوال نمبر 51 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر سی 1825 عیسوی میں۔ تو چلتے ہیں میرے معزز ناظرین اپنے سوال نمبر 52 کی جانب کہ 1914 عیسوی میں مولانا الطاف حسین حالی کے علاوہ کس معروف ادیب کی وفات ہوئی؟ سوال نمبر 52 ہے 1914 عیسوی میں مولانا الطاف حسین حالی کے علاوہ کس معروف ادیب کی وفات ہوئی؟ آپشن اے محمد حسین آزاد، آپشن بی نواب محسن الملک، آپشن سی ڈپٹی نذیر احمد، آپشن ڈی مولانا شبلی نعمانی۔ تو سوال نمبر 52 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر ڈی، یعنی کہ مولانا شبلی نعمانی۔ سوال نمبر 53 ہے کہ غالب کی شخصیت اور فن کے حوالے سے معروف کتاب حکیم فرزانہ کس ادیب کی تصنیف ہے؟ سوال نمبر 53 دوبارہ سن لیں کہ غالب کی شخصیت اور فن کے حوالے سے معروف کتاب حکیم فرزانہ کس ادیب کی تصنیف ہے؟ آپشن نمبر اے ڈاکٹر معین الرحمان، آپشن نمبر بی رشید احمد صدیقی، آپشن نمبر سی شیخ محمد اکرام، آپشن نمبر ڈی عبد الرحمان بجنوری۔ تو اس سوال نمبر 53 کا جو درست جواب ہے وہ آپشن نمبر ہے سی شیخ محمد اکرام۔ سوال نمبر 54 حلقہ ارباب ذوق کا پہلا نام کیا رکھا گیا تھا؟ سوال نمبر 54 دوبارہ سن لیں، حلقہ ارباب ذوق کا پہلا نام کیا رکھا گیا تھا؟ اے مجلس داستان گویاں، بی مجلس نظم گویاں، سی مجلس ارباب ذوق، ڈی مجلس قصہ گویاں۔ تو سوال نمبر 54 کا جو درست جواب ہے وہ ہے اے مجلس داستان گویاں۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 55 کی جانب کہ اردو شاعری میں نظمانہ کس شاعر کی اختراع ہے؟ سوال نمبر 55 دوبارہ سن لیں کہ اردو شاعری میں نظمانہ کس شاعر کی اختراع ہے؟ آپشن نمبر اے مختار صدیقی، آپشن نمبر بی محسن بھوپالی، آپشن نمبر سی سرمد صیبائی، آپشن نمبر ڈی ساحل احمد۔ تو سوال نمبر 55 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر بی محسن بھوپالی۔ تو چلتے ہیں اپنے سوال نمبر 56 کی جانب کہ اردو میں آزاد غزل کے تجربے کو سب سے پہلے کس شاعر نے متعارف کرایا؟ اردو میں آزاد غزل کے تجربے کو سب سے پہلے کس شاعر نے متعارف کرایا؟ تو اس کا آپشن نمبر اے ہے حیدر قریشی، آپشن نمبر بی تصدق حسین خالد، آپشن نمبر سی مظہر امام، آپشن نمبر ڈی فاخر ہریانوی۔ تو سوال نمبر 56 کا جو درست جواب ہے وہ ہے بی تصدق حسین خالد۔ تو اس ویڈیو کے سوال نمبر 57 کی جانب چلتے ہیں کہ بابو گوپی ناتھ کس ادیب کا معروف کردار ہے؟ بابو گوپی ناتھ کس ادیب کا معروف کردار ہے؟ اے راجندر سنگھ بیدی، بی اشفاق احمد، سی مرزا ادیب، ڈی سعادت حسن منٹو۔
تو سوال نمبر 57 کا درست جواب جو ہے وہ ہے ڈی آپشن، سعادت حسن منٹو۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 58 کی جانب۔ نعیم کس معروف ناول کا مرکزی کردار ہے؟ نعیم کس معروف ناول کا مرکزی کردار ہے؟ اے آگ کا دریا، بی اداس نسلیں، سی باغ، ڈی پستی۔ تو سوال نمبر 58 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر بی، اداس نسلیں۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 59 کی جانب۔ نیکی کر تھانے جا کس مزاح نگار کی تخلیق ہے؟ نیکی کر تھانے جا کس مزاح نگار کی تخلیق ہے؟ اے محمد خالد اختر، بی مشکور حسین یاد، سی یونس بٹ، ڈی ابراہیم جلیس۔ تو سوال نمبر 59 کا جو درست جواب ہے وہ ہے ڈی، ابراہیم جلیس۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 60 کی جانب، اور اس ویڈیو کے اعتبار سے 10ویں سوال کی جانب اور آخری سوال کی جانب کہ تیر نیم کش کس مزاح گو شاعر کا شعری مجموعہ ہے؟ تیر نیم کش کس مزاح گو شاعر کا شعری مجموعہ ہے؟ اے دلاور فگار، بی سرفراز شاید، سی سید محمد جعفری، ڈی گستاخ گیاوی۔ تو سوال نمبر 60 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر سی، سید محمد جعفری۔ تو میرے معزز ناظرین، اگر آپ کو اردو ادب کے حوالے سے میری یہ ادنیٰ سی کاوش پسند آئی ہے تو میری ایک طالب علم ہونے کے ناطے آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل اردو ادب اور ادب کو ضرور سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کو بھی دبا دیں اور لائک بھی کر دیں، اس سے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوگی۔ اللہ آپ کو اپنے پیاروں کے صدقہ میں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب کرے، آمین والسلام۔